بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ خروج دجال سے پہلے ترکی کے ساتھ کیا ہوگا؟ معزز دوستو، اگر ہم احادیث کی روشنی میں دنیا کا مستقبل جاننے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ مستقبل میں انسانیت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان فتنوں کے بارے میں ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ دوستو، دجال اور اس کے خروج میں ترکی یعنی قسطنطنیہ کا ذکر بھی کئی بار ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال اور ترکی کا آپس میں کیا تعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکی کے متعلق پیشن گوئی کی تھی۔ دوستو، دجال کی آمد کے بارے میں جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم احماق اور داوک میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ احماق اور داوک ملک شام میں واقع ہیں۔ جب مدینے سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ، کیونکہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ تو بعد میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان میں سے ایک تہائی حصہ پیٹ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا اور ایک تہائی حصہ شہادت پائے گا، جبکہ ایک تہائی حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد مسلمان پھر انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ جب مسلمان یہ سن کر واپس اپنے گھروں کی جانب پلٹیں گے تو اس دوران دجال کا نزول حقیقت میں ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے اور وہ وہاں سے خروج کرے گا، جس کو آج خراساں کہا جاتا ہے، جو قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی اور جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی فتح پہ ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دجال کے خروج پر مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے، اور جب مسلمان نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے تو یہی وہ وقت ہوگا جب خدائے ذوالجلال مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا، یعنی شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دجال یہ خوف اس قدر طاری ہو جائے گا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل نہ بھی کریں تو وہ خوف سے مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو قتل کر کے اپنی تلوار خون سے رنگی ہوئی مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث میں ترکیوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو جن کے جوتے بال کے ہوں گے، اور جب تک تم لوگ قوم ترک سے نہ لڑو گے جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناکوں والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا ہتھوڑوں سے پٹی ہوئی ڈھالوں کی مانند چوڑے چپٹے ہوں گے اور ان کے جوتے بال کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور احادیث میں فرمایا کہ مدینے کو عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا اور کئی صفوں یا منبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واقعات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت اور کثرت سے آباد ہونا،
پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ میں رہائش سے گریز کرنا اور مدینہ میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا، یہ تمام چیزیں آج مدینہ میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ لوگ بتدریج وہاں کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مدینہ کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شہر کے مطابق سنا ہے کہ اس کے ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب سمندر ہے۔ صحابہ نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس کو فتح نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو وہ کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ تیر اندازی کریں گے۔ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اس شہر کی جانب کا ایک علاقہ فتح ہو جائے گا۔ سعر بن یزید کہتے ہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی، پھر وہ دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب والی جگہ فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ تیسری بار بھی یہی کہیں گے تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ناظرین، ایک احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی کو بغیر جنگ و حدل اور کسی بھی قسم کے خون خرابے کے بغیر فتح کیا جائے گا اور یہ تدبیر قسطنطنیہ میں ہی بلند کی جائے گی۔ ان روایات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آخری زمانے میں شام اور ترکی کا ایک اہم کردار ہے، لیکن جو ترتیب اور منور اکبری کا جو نقشہ صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے مطابق تو یہ جگہ اب اس امت کے پاس کچھ دیر کی مہمان ہے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، ان کو بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قسطنطنیہ اور روم میں سے کون سا شہر پہلے فتح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرکل کا علاقہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فتح تو سلطان محمد فاتح کی صورت میں مسلمانوں کی قسمت میں آ چکی ہے، لیکن احادیث تو قسطنطنیہ کی ایک بار پھر قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت دیتی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے اور وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو اپنے گھوڑے دریائے فرات پر باندھیں گے۔ اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری مرتبہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی بربادی ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ یہ معرکہ ہوا تو پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کا خروج ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر مارا اور فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا یہاں بیٹھنا ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج بالکل ویسا ہی ماحول پیدا ہو چکا ہے جیسے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ ضرور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔